بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سب سے پہلے دیکھیے آج کے موضوعات۔ 18 سال بعد ہونے والی چھٹی مردم شماری میں کراچی کی شہری آبادی کو کم دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ متحدہ پاکستان کی جانب سے مبینہ دھاندلی کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست۔ معاملہ ہے کیا؟ دیکھیے آج کے نقطہ نظر میں۔ کراچی کے میئر وسیم اختر کہتے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں سندھ سرکار نے باندھ رکھے ہیں۔ کیا لاہور کے بلدیاتی نمائندے بھی محض رسمی عہدوں پر فائز ہیں؟ شام صاحب اجازت دیجیے، پروگرام کا آغاز ایک نسبتاً پھٹیچر سے موضوع سے کریں۔ ٹھیک ہے، آپ سے تو یہ توقع ہو سکتی ہے۔ ٹھیک سر، ہم سیاستدان تو نہیں ہے نا، صحافی، اب جو بھی آئے گا ہماری پلیٹ میں ہم نے تو اسی کے حساب سے دکان چلانی ہے۔ تو لوگ یہ نہ کہنا کہ پھٹیچر صحافی ہیں۔ کہنے کو کیا کہہ رہے ہیں سر؟ ٹھیک ہے، تو بیان آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ خان صاحب عمران خان صاحب کا جو آئی سی سی جو انٹرنیشنل پلیئرز آئے پی ایس ایل کھیلنے لاہور میں، 4 کھلاڑی کوئٹہ اور پشاور کی جانب سے، ان کے بارے میں انہوں نے اظہار خیال کیا، وہ ذرا دیکھیے۔ 2-3 نہیں آنا تھا زیادہ تھا، باقی تو سارے جو پٹیچر پلیئر ریلو کٹے تھے انہوں نے ویسے ہی آ جانا تھا۔ یہ میں نے تو کسی کا نام ہی نہیں جانتا جو کہ یہ فورن پلیئر آ کے کسی وہ مجھے لگتا ہے ایسے کسی سے پکڑ کے لے آئے، کسی کو افریقہ سے پکڑ لے فورن پلیئر آ کے، ہمیں نہیں پتا کون تھے۔ لیکن سر وہ آپ میرے فیملی کو تو وہ دیتے ہیں کینیڈا کہ وہ تو آیا تھا۔ اور کہہ رہا ہوں کہ اگر فورن پلیئر جس طرح کے فورن پلیئر جو یہاں آ گئے ہیں انہوں نے ویسے بھی آ جانا تھا، اب ان کو پیسے تھے وہ ویسے بھی آ جاتے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے۔ جو بڑے نام ہیں انہوں نے نہیں آنا تھا نا، وہ تو ویسے ہی نہیں آنا، وہ آئے۔ سر یہ پہلے فرمائیے، پھٹیچر اور ریلو کٹے کا ایک تو ان کا اوریجن کے لفظوں کا ان کا مطلب کیا ہے؟ ہم اس کا استعمال کب کرتے ہیں؟ نہیں، پھٹیچر تو مطلب تیسرے درجے کا، ٹھیک ہے، مطلب گھٹیا، پھٹ پھٹ کرتا ہوا پھرنے والا۔ ہمارے افضل صاحب بھی آپ کی بات سے اتفاق کر رہے تھے کہ مکینیکل لفظ ہے، جیسے موٹر پھٹ پھٹ کرتی ہے کوئی گھٹیا سی، مطلب گھٹیا سی۔ اور ریلو کٹا جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں جیسے کرایہ کا سپاہی ہوتا ہے، کرایہ کا ٹٹو ہوتا ہے، یا ٹیموں میں جیسے 12واں کھلاڑی دونوں ٹیموں کی طرف مطلب جس کو بھی کچھ آپ پیمنٹ کریں اور پکڑ کے لے آئیں، ریلو کٹا اس کو کہتے ہیں، جو ایک خامخواہ کسی دوسرے کی جگہ آپ اس کو حاصل کر لیں، ایک خلا پر کر لیں اس سے۔ زیدی صاحب جو مبشر زیدی صاحب انہوں نے ایک نئی بات بتائی پھٹیچر کے حوالے، کہنے لگی اصل میں ہندی لفظ ہے جس کو پڑھا جائے گا فٹیچر، پھٹے کپڑوں والا۔ ہاں تو مطلب یہی ہے نا کہ ایک بس تھرڈ ریٹ شخص، تیسرے درجے کا، اور کوئی اس کا مطلب نہیں۔ بس جو خان صاحب کی مراد ہے یہ بھی یہی ہے کہ یہ تیسرے درجے کے کھلاڑی ہیں اور کرائے کے ٹٹو ہیں، ایسے پکڑ کے لے گئے ریلو کٹے۔ مطلب آپ سمجھتے ہیں یہ عزت افزائی درست ہے جو خان صاحب نے کی ہے گھر آنے والے مہمانوں کی؟ دیکھیے جو پاکستان میں لوگ آئے وہ قابل عزت ہیں، اور ایک بات، دوسری بات یہ کہ جو پشاور زلمی ہے اس میں جو پلیئرز شروع سے کھیل رہے تھے وہی آئے، تو جو انہوں نے انگیج کیے تھے، تو اب وہ تو یہ سوال غلط ہے کہ ریلو کٹے یا نہیں۔ اور جو بلوچستان کوئٹہ والے، وہ بھی وہی لوگ تھے جو اس ٹیم کے ساتھ انوالو تھے۔ ہاں نہیں، ان کے پلیئرز تو بعد میں ریپلیسمنٹ آئی تھی، آگے ریپلیسمنٹ آئی، لیکن ان کے جو کوچ تھے، جو ذکر کیا ویب رچرڈز، ہاں جی، سر کا خطاب دیا انہیں برطانیہ نے ان کی کرکٹ کی خدمات کے عوض، اور خود خان صاحب ان کے کیسے معترف تھے، دکھانا تو آپ دیکھیں دکھا دیں، تو بڑے اعتراف کا انکار بھی نہیں کر سکتے، نہیں پوری دنیا مانتی ہے اور خان صاحب بھی مانتے ہیں۔ پی ٹی اس کی وضاحت کیا کریے، بعد میں آپ کو بتاتے ہیں، پہلے دیکھیے خان صاحب سر ویب رچرڈ کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ Not just, Viv, you're smiling away. You're still the best dressed guy, Viv, that there's around, and you had your and share, the coolest, and you had your share of admirers in Bollywood as well. not just Bollywood, not just Bollywood and beyond. They had, and Viv Richards, arguably one of the greatest batsmen of all time. I mean, he was just a genius. He was just way above all the other batsmen of the time. I mean, bowling to him was a scary experience because even if you're a fast bowler, the guy had just had, he was given exceptional reflexes by the Almighty.
لیکن تعریف کر رہے ہیں کہ بہت زبردست پلیئر اس کا تھے. انکار ہو ہی نہیں سکتا. اصل میں بات یہ کہ عمران خان صاحب کیونکہ خاص پوزیشن انہوں نے لے لی اور اس میچ کے بارے میں فائنل کے بارے میں اور پھر اس کے بعد وہ اس میں پھنستے چلے گئے. یہ دلدل ہوتی ہے نا, دلدل کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں باہر نکلنے کے لیے مگر وہ زیادہ گہرائی میں آپ چلے جاتے ہیں. تو خان صاحب نے ایک ایسی دلدل میں وہ پھنس گئے جو خود انہوں نے ہی تیار کی تھی اور اب وہ ایک کے بعد ایک حالانکہ جو بات انہوں نے کہی تھی اگر وہ کہتے کہ میں نے تو اپنی رائے کا اظہار کر دیا تھا, بڑا میری نیک تمنائیں ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ امن و امان سے رکھے, اس طرح کا ایک ٹویٹ انہوں نے کیا بھی تھا. اور اب بھی یہ چیزیں جو ہے اس پہ نہ پڑتے تو اصل میں وہ اپنی رائے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بس ایک بات پہ دوسری بات کہے چلے جا رہے ہیں. اس پہ نعیم الحق صاحب نے جو وضاحت کی نا جی, انہوں نے فرمایا ایک ٹی وی چینل پہ بات کرتے ہوئے کہ وہ چند ایک کھلاڑیوں کے علاوہ ان کی مراد باقی ان کھلاڑیوں کی جانب تھی جو نسبتاً غیر معروف ہیں اور واقعی پھٹیچر ہیں. نہیں, غیر جو شخص کھیلنے کے لیے آیا جس کو انگیج کیا گیا, ہمیں انہوں نے پوری دنیا میں ایک میسج دیا. پاکستان میں ایک کرکٹ جو ہے اس کی بحالی کی صورت پیدا ہوئی عالمی کرکٹ کی, اور پوری دنیا میں یعنی انڈیا میں بھی انگلینڈ میں بھی اس بات کو تسلیم کیا جا رہا ہے. دیکھیے خان صاحب کے ساتھ خان صاحب کو قدرت نے بڑی سزا دے دی ہے اور وہ سزا دی کہ وہ وہاں میچ دیکھنے نہیں. یہ بڑا اس موضوع سے جڑا ہمارا بڑا اہم سوال تھا کہ اگر خان صاحب یہ میچ دیکھنے خود بنفس نفیس میدان میں آ جاتے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں تو شام صاحب کسے فائدہ ہوتا؟ دیکھیے خان صاحب وہاں آتے, شیخ رشید صاحب آئے, اگر ایک محدود دائرے میں ان کا اثر تھا, جہاں وہ بیٹھے وہاں ان لوگوں نے ان کی پذیرائی کی. اور سراج الحق صاحب بھی آئے, اور جب وہ لاہور پہنچے ہیں تو ان کے ساتھ ایک جوتا پھینکا ان کی طرف ایک شخص نے, اور اس پر پنجاب حکومت نے باقاعدہ ان سے معافی مانگی اور اس جس جوتا پھینکنے والے کو پولیس نے گرفتار بھی کیا. اسی طرح سراج الحق صاحب آئے تو سراج الحق صاحب کے ساتھ بھی لوگ آ کے سیلفیز بناتے رہے, نوجوان ان کو ملتے رہے. جاوید ہاشمی صاحب آئے اور یہ سب لوگ جو آئے انہوں نے اپنے اپنے وجود کا احساس دلایا. ریحام خان بھی تو آئی تھی, ریحام خان آئی, خواجہ سعد رفیق صاحب آئے, خواجہ آصف صاحب آئے اور پھر خود شہباز شریف صاحب آئے. لیکن اگر عمران خان وہاں آتے, دیکھیں اکا دکا تو نعرے بھی مختلف جگہوں سے گو نواز گو کے لگتے رہے, اگرچہ کہ ہجوم پورا کا پورا اس میں پرجوش نہیں تھا, لیکن جو بھی عمران خان صاحب کے جیالے وہاں تھے وہ چپ کے نہیں بیٹھے, وہ اپنی شخصیت کا اظہار کرتے رہے. اور وہ جو سہیل وڑائی صاحب نے ایک بات کہی, وہ یہ جمہوریت کا معاملہ ہے, اس میں اگر آپ ان کا آمریت ہوتی تو یہ نعرے نہ لگتے. آمریت میں بہت کچھ لگتا رہے نعرے ویسے پاکستان میں, لیکن تشدد پہ اگر آپ نہ اترے اور اپنے جذبات کا اظہار کر لیں تو اس سے کوئی الجھتا نہیں ہے زبانی کلامی. اور مسلم لیگ نون کے بھی ظاہر متعلقین وہاں موجود تھے, وہ بھی ان لوگوں سے الجھے نہیں, انہوں نے اپنے جوابی نعرے لگا کے اپنا دل ٹھنڈا کر لیا. تو بات یہ ہے کہ اگر خان صاحب وہاں آتے تو وہ ایک مین آف دی میچ وہی قرار پاتے, میلہ لوٹ لیتے, بالکل ٹھیک کہا. جس طرح لوگ دیوانہ وار ان کی طرف دیکھتے لپکتے, جو جوش پیدا ہوتا, قدرت نے ان کو اس ایک اپرچونٹی سے محروم کر دیا, خود اپنے ہی ہاتھوں انہوں نے اس کا گلا گھونٹ دیا. اب میرا خیال یہ سزا جو ان کو مل چکی ہے اپنے ہاتھوں یہ کافی ہے. اب اس پہ جتنا بھی وہ رہتا, میرا خیال آپ یہ کہتے ہیں گولڈن اپرچونٹی جو انہوں نے مس کر دی ہے, اب اس کا کوئی ان کا ازالہ ہو نہیں سکتا. اور آپ دیکھیے ازالہ کرنے کی کوشش میں وہ مزید کیا بیان دے بیٹھے ہیں ایک انٹرویو میں جو حامد میر صاحب نے آج ہی نشر ہوگا. ایک بریک کے بعد آپ کو وہ بھی سناتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب بریک سے پہلے یہ فرما رہے تھے خان صاحب نے بڑی گولڈن اپرچونٹی مس کی ہے, اور جیسے آپ نے دلدل کا ذکر کیا, مجھے ان کے نئے بیان سے یوں لگتا ہے کہ وہ مزید اس میں جا گھسے ہیں. ان کی اگر وہاں جاتے وہ تو ان کی طاقت کا اور شخصیت کا بڑا شاندار مظاہرہ ہوتا, اور اگر اس کو وہ اون کرتے اس میچ کو, اس فائنل کو, تو ان کی بلے بلے ہو رہی ہوتی. بلا شبہ. آپ دیکھیں انہوں نے تازہ اپنا جو انٹرویو امیر صاحب کے ساتھ, اس میں انہوں نے مزید کیا اس پھٹیچر پن پہ اظہار خیال کیا. پاگل پن ہے نا, پاگل پن کیوں ہے کہ اگر ہم نے اتنی سیکیورٹی کھڑی کر کے میچ کروا بھی دیا تو کیا فورن ٹیمز آ جائیں گی؟
کیا فورن ٹیمز آج ہمارا فائنل ہو گیا ہے, فورن ٹیمز آئیں گی پاکستان میں؟ نہیں آئیں گی. انٹرنیشنل 11 کے اندر جو کھلاڑی ہوں گے, اب پھر مجھے فٹیچر لفظ استعمال کرنا دوں گا, وہ میں بعد میں آتا ہوں نا فٹیچر پہ. دیکھیں وہ کیسے کھلاڑی آتے ہیں وہ بات کی. جو دنیا کی ٹاپ ٹیمز ہیں آج پاکستان میں نہیں آئیں گی, کیونکہ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ نے فائنل کروا دیے, وہ تب دیکھیں گے جب ملک میں امن آ گیا. پھر سے پھٹیچر کا نہیں دیکھیں یہ موضوع تو ہے نہیں خان صاحب, یعنی یہ موضوع نہیں ہے کہ عالمی کرکٹ کا کیا احیاء ہوگا نہیں ہوگا. آئی تھنک ایک مثبت قدم ہے اس جانب جہاں پہ بین الاقوامی ٹیمیں بھی ہیں. نے اپنے ایک جذبے کا اظہار کیا ہے, دہشت گردی کے خلاف ایک اتحاد کا مظاہرہ ہوا ہے, اور اپنی ریاست جو ہے پاکستان کی اس نے ایک بتایا ہے کہ وہ ناممکن کو ممکن کر سکتی ہے, بنا سکتی ہے. تو یہ جو ہماری صلاحیت کا اظہار ہے, اس کا پوری دنیا نے اس کا اعتراف کیا ہے. تو خان صاحب کیوں اس میں پھنس گئے ہیں, اس سے آگے چلیں. غلطی بھی ہو جاتی ہے, بس خاموشی اختیار کریں. اچھا, وہ جو آپ نے ذکر کیا کھلاڑیوں کا, پشاور والوں کا, ڈیرن سیمی 2 بار ورلڈ کپ جیت چکے ہیں ویسٹ انڈیز کے لیے, بڑے نون پلیئر ہیں. مارن سیموئلز مین آف دی میچ رہے T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں. اسی طرح سے کرس جارڈن ہے, انگلینڈ کی نمائندگی وہ کر چکے ہیں. انعام الحق بنگلہ دیش کے, وہ اپنی ٹیم کی نمائندگی کر چکے ہیں. اس طرح سے جتنے باقی پلیئر تھے وہ اپنی اپنی قومی ٹیم کی نمائندگی کر چکے ہیں. کھلاڑی ہیں, کم کھیلا ہو یہ اور بات ہے, کم کھیلا, زیادہ کچھ نسبتاً غیر معروف نام بھی تھے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ بحثیت مجموعی ایک انتہائی تھرڈ کلاس پلیئرز آئے ہیں. مطلب یہ انفارچونیٹلی یہ جو ہمارے لیڈر حضرات ہیں ان کا یہ المیہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں پھنس جاتے ہیں, پھر ان کی سوئی جو ہے وہ گراموفون میں ہوتا تھا ایک زمانے میں, اس کو اسی پھنس جاتی تھی, گر 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 چلتی تھی. تو اب گر گر چل رہی ہے خان صاحب کی سوئی, ان کو اپنے بس چپ ہونا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے. نمونے کے طور پر کچھ بین الاقوامی شخصیات کے کچھ پیغامات دکھانا چاہ رہا ہوں PSL کے اوپر. ایک تو ICC نے بھی لیٹر لکھا ہے کامیابی پر مبارکباد کا. تو یہ دیکھیں صادق خان صاحب جو ہیں میئر کے, لندن کے میئر, ہارشا بوگلے جو بھارت کے معروف کامنٹیٹر ہیں, سنجے منجریکر ہیں, ان سب کے بیانات اب دکھا رہے ہیں آپ کو. صادق خان صاحب نے بڑی خوشی کا اظہار کیا. ہارشا بوگلے جو بھارتی کامنٹیٹر ہیں, انہوں نے بھی PSL کو, ڈیرن سیمی کو مبارکباد پیش کی. اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں مشتاق غنی صاحب جو KPK کے خود وزیر ہیں ان کی کیبنٹ کے, انہوں نے بڑی تعریف کی. پھر آپ یہ ابھی مشتاق غنی صاحب کا ٹویٹ چلا, انہوں نے مبارکباد دی ڈیرن سیمی کو, PSL کو, اور بڑا اسے امیزنگ قرار دیا سارے ایونٹ کو, ان کی تصویر پوسٹ کر کے. اسی طرح سے جیمز فرینکلن ہیں نیوزی لینڈ کے کھلاڑی, انہوں نے بھی بڑی خوشی کا اظہار کیا. اور پھر ہم آپ کو فہرست دکھائیں گے. کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ بھارتی سب سے زیادہ اس میچ کو دیکھ رہے تھے, 28.22%. یعنی نیٹ پہ دیکھا, نیٹ پہ. دوسرے نمبر پاکستانی تھے 21%, اور پھر تیسرے نمبر پر امریکن سے 12%. جو ہے اس کسی ٹی وی نے نہیں دکھایا یہ میچ, لیکن انہوں نے نیٹ پہ دیکھا ہے, بالکل آن لائن دیکھا ہے. بالکل. لیکن شامی صاحب وہ جو تضادات کا سلسلہ PSL کے ساتھ ہی شروع ہوا, وہ تھمنے کا نام نجم سیٹھی صاحب کا معاملہ بھی تو ایک اسی پہ آ رہا ہوں میں. اب دیکھیے کیونکہ ہمارے پروگرام نجم سیٹھی صاحب کیا فرمایا تھا, ذرا پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پہلی تو یہ کہ جو ہوا کہ عمران خان صاحب نے جو بیان دیا, اس کے بعد 2 لیڈنگ پلیئرز نے ہمیں فون کر کے کہا کہ عمران خان صاحب کے بیان کے بعد اب ہم نہیں آئیں گے پاکستان. یہ آپ پیٹرسن اور لیوک رائٹ کی بات کر رہے ہیں؟ میں جی لیوک رائٹ اور دوسرے. آپ کنفرم کریں کہ سٹوری ٹھیک تھی یعنی یہ؟ بالکل صحیح ہے جی. اور مجھے بڑا دکھ ہوا بیکاز وہ ان کی ٹیم جو ہے وہ فائنل میں آ چکی تھی, اور بہت دکھ ہوا. اور پھر جو کیون پیٹرسن ہے جو انگلش کھلاڑی ہیں, چلے گئے تھے واپس, پاکستان نہیں آئے. ان کا کل ہی تازہ ویڈیو بیان آیا, انہوں نے وجہ بیان کی کہ وہ کیوں پاکستان نہیں آئے. ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں. Why didn't you come to Pakistan? Security issue. Obviously it's turned out to be okay and the players are off and they're out of there and that's wonderful. But I was told that it wouldn't be a good idea to travel, and so I didn't travel. I didn't want to travel to somewhere where I thought it would have been a little bit of a risk. I've got a young family and it was a family decision. It had absolutely nothing to do with what Imran Khan said. See, that's been floated around quite a bit in the media in Pakistan. Absolutely. پہلے سے پلان تھا, اور عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ سے میرے اس فیصلے کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب ہمیں امید تھی کہ سیٹھی صاحب جو ہیں وہ ہمیں دستیاب ہوں گے, لیکن اطلاع یہ ملی ہے کہ وہ مسلسل کسی طویل میٹنگ میں ہیں جو آفیشلی PCB کے ہاں ہو رہی ہیں, تو وہ فی الحال ہمارے رابطے میں نہیں ہیں. کوشش ہوگی جب بھی وہ آئیں ہم ان کا نقطہ نظر اس معاملے پر ضرور پیش کریں گے. مگر یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ اب تو عمران خان صاحب کا بیان بھی آ گیا ہے, گویا ان کے بیان کی وجہ سے انہوں نے اپنا ارادہ نہیں بدلا,
لیکن ان کے بیان کی وجہ سے جو سیکورٹی خدشات ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں یا پکے ہو گئے ہیں. یعنی یہ مطلب فکرے کی ترتیب ایسی ہو سکتی ہے. نہیں بھی سر اب who knows کیونکہ لیکن بہرحال یہ سیٹھی صاحب اس کی وضاحت کریں گے کہ انہوں نے یہ بات کس تناظر پہ کہی اور ان کے جو یعنی ممدوح ہے وہ تو اس کو اون نہیں کر رہے. بالکل. دوسرا ایک اور خوشخبری یہ کہ جو پی ایس ایل کا فائنل ہوا اس کے بعد آئی سی سی 11 جو ہے یعنی جتنی بھی آئی سی سی کے انڈر ممالک کھیلتے ہیں ان کی ایک مشترکہ ٹیم وہ ستمبر میں پاکستان آئے گی. سیڈی صاحب نے کل اس کی نوید بھی سنائی اور کہا کہ ورلڈ 11 نے تیاری پکڑ لی ہے. آزادی کپ ہوگا 14 اگست سے پہلے ستمبر میں اور وہ آ کے 4 T20 لاہور میں ہی کھیلیں گے. اور ان کا خط آیا کلارک کا. ہاں جائز کلارک کا. ہاں جائز کلارک کا. تو اب بڑی اچھی خوشی کی بات ہے. دیکھیے اصل میں ہم پاکستان میں نا ہمیں کرنا چاہیے تھا کہ ہم ایک سپورٹس سٹی بنا دیتے. اور ابھی بھی یہ جو قذافی اسٹیڈیم ہے نا دنیا بھر میں ہے ممالک میں سپورٹس جہاں یعنی ہمارا ہاکی اسٹیڈیم ہے, جہاں کرکٹ اسٹیڈیم یعنی ہے, تمام آسائشیں سہولیت ایک ہی جگہ بھی وہ ایک کتنی جگہ تھی. ہم نے بہت سی جگہ وہاں مختلف عمارتیں بنا کے ضائع کر دی. تو وہ ایک جگہ ایسی تھی. اور چودھری پرویز علائی کے وقت میں تو اس کے بالکل سامنے ایک 5 اسٹار ہوٹل کا بھی پلان ہوا تھا جو بعد میں ختم ہو گیا. اور یہ ممکن تھا کہ یہاں ایک 5 اسٹار ہوٹل بھی بنا دیا جاتا. اور اب بھی پنجاب حکومت کو اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ کرکٹ بورڈ کے ساتھ مل کر ایک بڑا اسٹیڈیم بنا دیا جائے, ایک بڑا شہر بنا دیا جائے. وہاں ایک 5 اسٹار ہوٹل بھی ہو, کچھ اور وہیں کھلاڑی قیام کریں, وہیں شاپنگ ایریا بھی ہو, وہیں لوگ آئیں اور وہیں ہیلی پیڈ پہ وہاں آ جائیں. مطلب وہ ایک دنیا پوری میں یعنی عام آپ کہہ ایئرپورٹ سے ہیلی کاپٹر پکڑیں اور اس سے سپورٹس سٹی میں آ جائیں اور وہیں قیام میچز ہوں, وہیں مطلب پریکٹس کریں, وہیں میچ کھیلیں. اور اسی طرح آپ دیکھیے جو بحریہ ٹاؤن ہے کراچی میں, وہاں تو سنا ایسی کوئی وہ ایک شہر اس طریقے سے بسا رہے ہیں. تو وہاں بھی یہ اہتمام ہو سکے گا. اور لاہور کے قرب جوار میں بھی ایک زمین اس کے لیے مختص کی جائے, بڑا قطع اراضی مختص کیا جا سکتا ہے. اس کا پنجاب حکومت کو اور کرکٹ بورڈ کو مل کر جائزہ لینا چاہیے. کیونکہ یہ جو دہشت گردی ہے نا یہ تو عام دوسرے ملکوں میں ہے جہاں دہشت گردی کی فضائیہ نہیں, وہاں بھی حفاظتی انتظامات اس طرح سے کرنے پڑتے ہیں. اور پاکستان میں تو یہ جو وبا ہے اب بہرحال اس پہ قابو پا لیا گیا بڑی حد تک, لیکن مزید مقابلہ تو اس کا جاری رکھنا پڑے گا. بریک کا وقت ہے لیکن مختصر سی ایک وضاحت ایک معاملے پر شامی صاحب ہم نے ذکر کیا تھا کہ مختلف ممالک میں کیسے بڑے بڑے سپورٹس ایونٹ پر ہیوی سیکیورٹی ڈپیوٹ کی گئی. اس پر بہت تنقید کی گئی. جی ایک نشریات دنیا ٹی وی, اس پہ بہت تنقید کی گئی. ایک خصوصی پروگرام تھا آپ کا. بہت تنقید کی گئی کہ جناب آپ فرانس برطانیہ میں ہونے والے یورو کپ اور اولمپکس جیسے بڑے مقابلوں کا موازنہ ایک چھوٹے سے میچ کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ زیادتی ہے. تو اس کی وضاحت یہ کہ آپ موازنہ کر رہے ہیں برطانیہ اور فرانس کے حالات کا پاکستان سے, یہ بھی زیادتی ہے. وہاں کے حالات دہشت گردی کی فضا بالکل مختلف ہے, امن و امان کی فضا بالکل بہتر ہے, لیکن وہاں بھی اس طرح کے حفاظتی انتظامات کرنے پڑتے ہیں. اور اولمپکس کے دوران برطانوی میڈیا کی سرخی تھی ویلکم ٹو لندن لاک ڈاؤن. ٹھیک ہے نا, اتنے حادثات ہو سکتے ہیں. دہشت گرد وہاں بھی موجود ہیں, وہاں بھی حملے ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیے یہ کوئی لوگوں کا خلط مبس کی عادت ہے. اور حفاظتی تدابیر تو آپ کو بہر صورت اختیار کرنی پڑیں گی. بالکل ٹھیک ہے جی. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو کچھ ذکر ہوگا 15 مارچ سے شروع ہونے والی مردم شماری کا, جس پر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو شدید تحفظات ہیں. اس سلسلے میں وہ سپریم کورٹ بھی جا پہنچے ہیں. معاملہ ہے کیا, ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بہت اہم معاملے کی جانب ہم رخ کر رہے ہیں. مردم شماری سے جڑا یہ معاملہ جس پر شکایت ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو. ڈاکٹر فاروق ستار سپریم کورٹ بھی جا پہنچے ہیں اپنی اس شکایت کو لے کر کے, اور ان کا یہ ماننا ہے کہ مردم شماری جو ہونے والی ہے 15 مارچ سے, اس میں جو کراچی کی شہری آبادی ہے شامی صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو کم دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور وہ کہتے ہیں مثال کے طور پر کہ جو گھوٹکی میں آبادی میں اضافہ ہوا 400% دکھایا گیا شہری آبادی. ابھی تو آبادی کا مسئلہ کراچی میں 100% دکھایا گیا. ابھی تو خانہ شماری ہو رہی ہے. ابھی تو دیکھیے ابھی ایک سندھ کمیٹی بنی ہے, وہ کہتے ہیں کہ دیہی آبادی جو ہے
اس کو کم کر کے دکھایا جا رہا ہے. یعنی دونوں تو یہ دونوں جانب شکایات تو ہیں. پہلے اگر ہے خواجہ اظہار الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پہلے معلوم رابطہ کریں کرتے کہ ہیں اور پھر ہمیں نقطہ بنقطہ ان کے کیا اعتراضات. پھر ہمیں جوائن کریں گے آصف باجوہ صاحب, آپ چیف کمشنر ہیں مردم شماری کے, ان کا نقطہ نظر بھی جانیں گے, لیکن سب سے پہلے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمیں جوائن کیا ٹیلی فون لائن پر جناب خواجہ اظہار الحسن صاحب نے. خواجہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر فرمائیے گا آپ کے کیا تحفظات ہیں, کن تحفظات کو آپ نے اجاگر کیا اپنی پٹیشن میں سپریم کورٹ میں؟ بہت شکریہ, بہت اہم موضوع ہے اور ہم نے یقیناً سپریم کورٹ گئے ہیں تو تمام ایویڈنسز ہم نے کلیکٹ کیے ہیں بیورو آف اسٹیٹسٹکس اور سینسس کمشنر صاحب سے بھی گفتگو کر کے, اور تمام وہ پروف ہم نے سپریم کورٹ میں جمع کرائے ہیں, جس کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ 1998 میں کراچی کی آبادی کو 47.2 دکھایا گیا اور باقی رورل سندھ کو 52 دکھایا گیا. اب 1998 کے بعد 19 سال بعد جو آبادی ہے وہ بلاکس پر مبنی ہے. اب جہاں جو بلاکس ہیں وہ دکھائے جا رہے ہیں جناب, ہمارے جو بلاکس ہیں وہ 47 سے کم کر کے 45% دکھائے جا رہے ہیں. یعنی کم ہو گئے؟ جی, سندھ کے 52 سے 55% دکھائے جا رے ہیں. اور ان بلاکس کی ڈیٹیل 30 جنوری کو بیورو آف اسٹیٹسٹکس اسلام آباد کی ویب سائٹ پر موجود ہے, جس کا ہم نے پرنٹ آؤٹ نکال کے سپریم کورٹ میں جمع کرایا. جب بلاکس آپ نے بلاکس میں ہی اتنا ویریشن کر دیا اور پھر اس میں 17,000 آپ نے نئے بلاکس بنائے, جس میں 11,000 بلاکس آپ رورل سندھ کو دکھا رہے ہیں اور 7,000 اور 6,000 کراچی کو دکھا رہے ہیں, تو یہ کیا طریقہ ہے جب آپ کے بلاکس ہی آپ اتنے ویری کر رہے ہیں اور ایک بلاک میں 200-250 گھر ہوتے ہیں. تو اس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ گھوٹ کی 400% اور تھرپارکر جہاں پہ ہر سال سینکڑوں لوگ مر جاتے ہیں, جہاں پہ انفنٹ مورٹیلٹی ریشو ہے, جہاں پہ بچے ہلاک ہو رہے ہیں, وہ 400% بڑھ گیا, اور کراچی کی آبادی صرف اور صرف 100% بڑھی ہے, جہاں پر سیلاب زدگان, دہشت گردی اور پوری دنیا سے لوگ روزگار کے لیے آ رہے ہیں, اور یہ ہاریزونٹل نہیں بڑھ رہی, یہ ورٹیکل بھی بڑھ رہی ہے. تو آخر کار کراچی کے بلاکس اتنے کم کیوں ہیں اور رورل سندھ کے اتنے بڑھ کیسے گئے؟ سب سے بڑی پلی ہماری یہ ہے. پھر دوسری اس میں ایک اور اہم ترین بات یہ دیکھیے, یہاں پر ایلینز کو بھی کاؤنٹ کریں اور ان تمام آبادیوں کو کاؤنٹ کریں. جب آپ اسے منی پاکستان کہتے ہیں یا پختون رہتے ہیں بہت بڑی تعداد میں, یا پنجابی اسپیکنگ بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں, آخر یہ خالی ہندی اسپیکنگ یا مہاجروں کا تو مسئلہ نہیں ہے, یہ تو ہر کمیونٹی اور منی پاکستان کا مسئلہ ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اربن سندھ کے اندر ایک ایک شخص کو, ایک ایک زبان بولنے والے کو, چاہے وہ یہاں کا مقام. ٹھیک ہے خواجہ صاحب, جی ٹھیک ہے. خواجہ صاحب اب ہم چاہیں گے کہ آصف باجوہ صاحب بھی موجود ہیں, ان کا بھی یہ بیانیہ سن لیں. آصف صاحب, امید ہے آپ نے خواجہ صاحب کے جو تحفظات ہیں وہ سن لی ہیں. آصف باجوہ صاحب, کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں سر؟ آصف صاحب کیا آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. تو یہ خواجہ اظہار الحسن نے دو بڑے بنیادی نکات اٹھائے ہیں. ایک تو آبادی میں جو اضافے کا تناسب ہے ان کا, اس پہ ہمیں شکایت ہے. ویسے عام طور پر سوچا جائے 400% گھوٹ کی, 400% تھار میں, کراچی میں لیکن کم. نہیں, جو اپنا آصف باجوہ صاحب ہیں جو کمشنر ہیں مردم شماری کے, چیف کمشنر, ان سے میری کافی تفصیلی گفتگو ہوئی تھی. ہم مین ول خواجہ صاحب کو شکریہ ادا کر دیتے ہیں. خواجہ صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. جی, اور ان سے یعنی وہ اتنا اویلیبل نہیں ہمیں, انہوں نے کہا تھا دیکھیے بات سنیں, یہ جو مردم شماری ہے نا, ان کا ہم یہ مردم شماری جو ہے وہ تمام لوگ, مردم شماری ہوتی کیا ہے, جو ایک خاص دن ایک خاص وقت میں وہ تمام لوگ کوئی بھی ہوں جو پاکستان کی جغرافیائی حدود میں موجود ہوں گے, ان کو گننے کا نام مردم شماری ہے. ٹھیک ہے, مردم شماری. آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آصف باجوہ صاحب چیف کمشنر مردم شماری, ان سے ہم بات کریں. السلام علیکم آصف صاحب, کیا آپ نے خواجہ صاحب کے جو تحفظات ہیں وہ سن لی ہیں؟ یہ تھوڑا سا ٹائم لائک شاہ, جی بتائیں.
اچھا وہ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ 400% گھوٹ کی 400% تھر میں اضافہ آبادی میں، لیکن کراچی آبادی نہیں، خانہ شماری میں بلاکس جو ہے وہ کہتے ہیں بلاکس دیہی سندھ میں زیادہ بنائے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں، اور اربن سندھ میں، شہری سندھ میں کا مطلب یہ ہوگا کہ آبادی بھی یہاں کم ہو جائے گی۔ نہیں، ایک تو پہلے تو میں نمبرز کی بتا دوں ذرا، یہ میں کلیئر کر دوں۔ ہاں جی، یہ کس ایک گھوٹکی ضلع کی بات کر رہے ہیں؟ وہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو کوٹ کر رہے تھے سر۔ 98 میں نمبرز آپ کو دے رہا ہوں نا۔ ہاں جی، 98 میں 545 بلاکس تھے۔ ٹھیک جی، کہاں؟ 2000 گھوٹکی کی بات کر رہے ہیں نا۔ اچھا جی، اور جو 2011 میں بلاکس آئے، ہاں جی، وہ 1185 ہو گئے۔ ٹھیک، یہ 117% انکریز ہوا۔ ٹھیک جی، اس میں اگر انکریز دیکھیں تو اربن میں 132% انکریز ہوا، ہاں جی، اور رورل میں 115% انکریز ہوا۔ ٹھیک، اب آگے آ جائیں، 2017 کی بات کر لیتے ہیں۔ 2017 میں کل بلاک ہمارے گھوٹکی ضلع کے 1294 ہیں۔ ٹھیک جی، اب 2011 سے لے کے یا 2098 سے لے کے 2017 تک، ہاں جی، اربن بلاکس 375% بڑھے 98 سے، ٹھیک جی، اور 106% رورل بڑھے، ٹوٹل 137% بڑھ گئے۔ اب یہ کون سی اس میں کوئی ایسی انکریز، ان ایکسپیکٹڈ انکریز آئی ہے؟ اگر دیکھیں 2011 سے 2017 کی انکریز بھی میں دیکھتا ہوں تو اربن میں 104 ہیں۔ ٹھیک جی، ٹھیک ہے، اس لیے کوئی کراچی کے فیکٹری فگر سے پیش کر دینا۔ میری دوسری بات بھی سن لیجئے کہ یہ جو بلاکس بڑھنے ہیں اربن میں، رورل میں، اب ہمارا یارڈ سٹک کیا ہے، پیمانہ کیا ہے بلاکس بنانے کا؟ ہمارا اربن ایریا میں 200 سے 250 گھروں پہ مشتمل ہے ایک بلاک۔ ٹھیک، اربن میں ہمیں 200 سے 250 گھر ایک بلاک میں مل جاتے ہیں۔ ٹھیک جی، اور ہمیں 250 گھر ہی ملتے ہیں، 250 سے زیادہ بھی ہو جاتے ہیں، 250 ہو جاتے، 350 ہو جاتے ہیں۔ رورل ایریا میں ہمارا جو پیمانہ ہے وہ ہے کہ ہمارا بلاک موضع کی باؤنڈری کو، دے کی باؤنڈری کو کراس نہیں کرنا۔ باجا صاحب مجھے قطع کلامی اس لیے کرنی پڑی ہے کہ ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ سے بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی، مردم شماری کا ذکر ہو رہا ہے اور ہمیں گفتگو کر رہے تھے پروگرام میں آصف باجوہ صاحب، کمشنر، چیف کمشنر مردم شماری۔ آصف صاحب آپ نے گھوٹکی کا ذکر تو کیا، کراچی کے حوالے سے آپ نے فیکٹ اینڈ فگرز بیان نہیں کیا ابھی تک، پیش کیجئے گا پلیز۔ کراچی کا دیکھیں کہ اس میں کراچی ایسٹ، کراچی ویسٹ، کورنگی، یہ جو سے ضلع ہے یہ کراچی میں پہلے سینسس کے بعد بنے، تو ان کا ہمیں پھر کرنا پڑے گا۔ میں آپ کو حیدرآباد کے نمبر دے دیتا ہوں۔ ٹھیک جی، کراچی میں بھی جو سے ہے وہ ٹوٹل 81% بڑی ہے، بلاکس بڑے ہیں 1998 سے 2011، اور 2017 تک 137% بڑے ہیں۔ اچھا، فرام 1998 1998 سے لے کے 2017 تک 137% بلاکس بڑے ہیں، اور یہ سارے کے سارے اربن میں بڑے ہیں۔ ٹھیک، حیدرآباد دیکھ لیجئے۔ اب یہاں اربن اور رورل کی میں بات کرتا ہوں، یہ میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ ہمارے لیے اربن وہ ہے جو کہ نوٹیفائڈ ہے، ٹھیک، جو لوکل گورنمنٹ نے نوٹیفائی کیا ہے نا، جو پروونشل لوکل گورنمنٹ نے نوٹیفائی کیا ہے، ہمارے لیے نوٹیفائڈ ایریا وہ ہے۔ آبادی بھلے باہر چلی جائے، آبادی بھلے زیادہ نکل گئی ہو باہر، اب اس حدود سے ہم اس کو گنتی میں نہیں کرتے۔
اچھا مگر دیتے ہیں جی، مگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو خدشات ہیں یہ کوئی بے بنیاد لگ رہے ہیں فی الحال؟ جی میرے پاس جو نمبرز ہیں اس کے پاس یہ خدشات ہیں ان کے. اور دوسری بات جو میں پہلے کر رہا تھا بریک میں جانے سے پہلے وہ یہ تھا کہ رورل ایریا میں میرے جو سا ایوریج سائز بنتا ہے بلاک کا ہاں جی وہ میرا بنتا ہے 250. اربن ایریاز میں میرا جو بلاک سائز بنتا ہے وہ میرا 250 بنتا ہے. ٹھیک. اب رورل ایریا میں میرا بلاک سائز میں کسی میں کوئی 20 گھر بھی ہیں, کوئی بے چراغ بھی ہے موزہ, تو کچھ میرے جو سے بلاکس ہیں ان میں زیادہ گھر ہے, جیسے اس میں چولستان میں ٹھیک ہے جی صوبے میں 15 گھر ہے 20 گھر ہے, مگر وہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا شامی صاحب. ٹھیک, بہت شکریہ باجوہ صاحب, وقت کی کمی ہے, تفصیل سے بات ہم آپ سے کسی اور موقع پر کریں گے. مردم شماری جو ہے وہ مرد گننے کا نام ہے, اس میں خواتین بھی شامل ہیں, افراد گننے کا نام ہے, اور وہ گنے جائیں گے. اب سپریم کورٹ میں یہ معاملہ ہے, دیکھتے ہیں تو وہاں ظاہر ہے کہ پروگرام وقت ناظرین یہاں پر ختم ہوا, اس کی وضاحت ہو جائے گی. آپ سے ملاقات ہوگی اب کل, تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.